اب وہ لوگ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بددیانتی اور جھوٹ اور دھوکے بازی کا شکار ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن ہم نے ان باتوں کو مان لیا، شیعی وضع کردہ روایتوں کو ہم نے کیا کر دیا، اتنا بیان کیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی جھوٹ کو 100 مرتبہ بولو وہ سچ بن جائے گا، وہی کام ہوا۔ اسی واسطے کیا ہے، امام ابن العربی نے اس واقعے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں انہوں نے دھوکہ دیا۔ پہلے یہ چیز ہی جو ماحول بنایا گیا تھا نا، کریٹ کیا گیا تھا نا، کہ حضرت علی کے برابر کے حضرت معاویہ اس وقت خلیفہ تھے، یہ چیز ہی غلط ہے۔ وہاں اس وقت ابھی خلیفہ کب بنے؟ حضرت معاویہ تو خلیفہ اس وقت بنے نا جی جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی، پھر 6 مہینے گزرے تقریباً، حضرت حسن نے جب اپنی خلافت کو لکھ کے دے دیا، سپرد کر دی، پھر اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 41 ہجری میں، جبکہ 40 ہجری کے رمضان المبارک میں حضرت علی شہید ہوئے۔ ہاں، پھر 41 ہجری، اندازہ لگا لو، 40 رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، تقریباً 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت حسن نے جب اپنی خلافت خود ہو کے دے دی، صلح کر لیا، اس وقت نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو اس وقت جب کہ ابھی حضرت علی زندہ ہیں اور ادھر معاملہ تحکیم کا ہے اور ادھر ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے آ رہے ہیں، حضرت عمرو بن عاص سے آ کر حضرت معاویہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو تب حضرت معاویہ خلیفہ تھے ہی کہاں کہ جو ان کو کیا ہے انہوں نے دغا بازی کی ہو یا غلط بیانی کی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت وہ خلیفے کے مدعی بھی نہیں تھے، نہ خلیفہ تھے، نہ لوگوں نے بنایا تھا۔ وہاں تو صرف یہ مسئلہ تھا کہ قصاص عثمان لیا جائے یا معاملہ بڑے صحابہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو جب یہ دونوں الگ ملے تو بات وہی ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص آئے تھے، بڑے مخلص صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں، ہاں، جن کی شجاعت، جن کی طاقت اور جن کی کیا ہے ایمانی قوت سے مصر جیسا شہر، فرعونوں کا شہر فتح ہو گیا۔ وہ حضرت معاویہ اور ان کے دبدبے میں آ کر کیا ہے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، غلط بیانی کریں گے؟ کیا انہوں نے مال نہیں دیکھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال کے اس میں آ گئے۔ ارے مال انہوں نے نہیں دیکھا جب مصر فتح کیا ہوگا کہ فرعونوں کے خزانے ان کے سامنے سے نہیں گزرے، تب انہوں نے خیانت نہیں کی؟ کیا باتیں ہیں یہ سب، شیعی طور پر منسوب باتوں کو ہم نے کیا کر دیا، صحابہ پہ فٹ کر کے ان کے عزتوں پر حملہ کر دیا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں اب آگے واقعات کیسے لکھ دیے گئے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں ملے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص، تو دونوں نے بات چیت کی اب کیا کیا جائے۔ تو دونوں میں بات یہ طے ہوئی کہ دیکھو میں اپنے آدمی حضرت علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور یہ معاملہ صحابہ کے، بڑے صحابہ کے سپرد کرتا ہوں کہ عوام جس کو چاہے اس کو منتخب کر لے، حضرت معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں۔ اور ادھر حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں بھی دراصل کیا ہے حضرت معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور حضرت علی کو بھی معزول کرتا ہوں، معاملہ عوام کے سپرد، اکابر صحابہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ یہ دونوں بات چیت ہو گئے۔ جب عوام کے سامنے آئے تو کہا کہ پہلے آپ کہیے، تو ابو موسیٰ اشعری نے آ کے کہا کہ دیکھو ہم دونوں نے بات کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ اب دراصل کیا ہے، میں اپنے آدمی حضرت علی کو بھی معزول کرتا ہوں، معاویہ کو بھی، اور ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو مناسب ہو اکابر صحابہ عوام منتخب کر لیں اپنے خلیفے کو۔ تو اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص آئے اور کہا کہ دیکھو انہوں نے تو ان کے آدمی کو معزول کر دیا، میں اپنے آدمی کو معزول نہیں کرتا ہوں، نعوذ باللہ انہوں نے غلط بیانی، جھوٹا بیان دیا۔ ہم نارمل ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، تو عمرو بن عاص کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہی چیز ہے جو میں نے بتانے کے لیے آپ کو، اب دیانت داری کے خلاف بددیانتی کا الزام ہم کسی صحابی پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ اب یہی سوال ہے سب سے اہم ترین۔ تو جب اس واقعے کی چھان بین کی جاتی ہے تو علامہ ابن العربی کہتے ہیں اپنی کتاب میں، سب سے پہلے یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت معاویہ کو معزول کر دینے کی بات ہی غلط ہے، کیونکہ جب خلیفہ ہی نہیں ہے وہ تو معزول کرنے کی کیا بات ہے؟
ایک انسان وہ منصب پر ہی نہیں ہے اور کوئی انسان دوسرا لکھتا ہے کہ انہوں نے فلاں مینیجر کو کیا ہے معزول کر دیا، جب وہ مینیجر ہی نہیں تھا تو معزول کا کیا معنی ہے؟ اس وقت نہ حضرت معاویہ خلیفہ تھے، نہ خلیفہ ہونے کا مدعی کر رہے تھے، ادعا کر رہے تھے، یعنی بول رہے تھے، یعنی تو آ کر دعویٰ کر رہے تھے، نہ لوگوں نے ان کو خلیفہ منتخب کیا ہوا تھا، تو پھر معزول کر دینے کی بات ہی کیا ہوگی؟ بیکار بات ہے نا، بالکل جڑتی ہی نہیں ہے نا، تو یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ معزول کر دے، وہ تھے ہی نہیں تو پھر معزول کہاں سے ہوں گے؟ وہ خلیفہ ہی نہیں تھے اس وقت۔ بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ آپ دراصل کیا ہیں، اس مسئلے کو اکابر صحابہ عوام پہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، دونوں نے وہی کہا۔ اب یہ جو بات غلط منسوب کر دی گئی کہ حضرت عمرو بن عاص نے یہاں پر دھوکہ کیا، ابو موسیٰ اشعری کو ایک بات اندر کیے اور عوام میں آ کے ایک بات کا اظہار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ایسی بات ہے کہ میں معزول نہیں کرتا، یہ سب کیا ہے، جھوٹی روایات کو اس طرح جمع کر دیا گیا کہ لوگوں کو پہلے ہی تو تصور بٹھا دیا گیا کہ حضرت علی حضرت معاویہ مقابل کے برابر دو شخص تھے اور ادھر انہوں خلیفہ تھے، ادھر انہوں، تو ان کو دھوکہ دے کر کیا ہے، ان کی طرف کے آدمی سے تو دونوں معزول ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے آدمی کو معزول نہیں کیا۔ اور پہلے سے جو مرچ مسئلہ لگا ہوا تھا اس حیثیت سے بات ذہن میں بیٹھ گئی، ہاں جی برابر ہے۔ حالانکہ ذرا عمیق نظر سے دیکھا جائے علامہ ابن العربی کی بات کو کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پر عوام کو، پوری عوام کو دھوکہ دیا گیا، اور تاریخ کی سب سے بڑی غلط بیانی 1300 سال سے چلی آ رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں عمرو بن عاص نے کیا خیانت کی۔ عمرو بن عاص پیسے کے لالچ میں آ گئے، طاقت کے لالچ میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے نہیں دیکھا طاقت کو، انہوں نے نہیں دیکھا پیسے کو، بہت بڑے اونچے صحابی ہیں، ان کے بارے میں غلط بیانی۔ تو صحیح کیا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے پھر تو کیا ہے صحیح؟ صحیح صرف اتنا ہے کہ دونوں نے بات کی اور دونوں نے کہا کہ یہ معاملہ امت پر چھوڑ دیا جائے، اور یہی بات کا اعلان بھی ہوا، بس۔